السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے سر، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ سر ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بڑوں میں آپ ہیں۔ سر میں بڑا عام سا آدمی ہوں، آپ عام نہیں، ہمارے لیے خاص ہیں۔ اللہ کو بس جا کے جواب دینا رہ گئی بات ربیع الاول، تو سر ربیع الاول صرف 12 نہیں ہے، ربیع الاول کا پورا مہینہ بہت اہم ہے۔ ربیع الاول سرکار کے گھر کی خوشی ہے، اس بات کو سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوا کرو اور ہمارے غموں میں غمگین ہوا کرو۔ رسالت ماں، پھر ایک اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی غموں اور اپنی خوشیوں کو ہم سے منسوب کرو، ہم سے، صرف سرکار سے نہیں، سرکار کے گھر سے، سرکار کے اہل بیت سے، سرکار کے جو ہے نا وہ بچوں سے، سرکار کے جو ہے اقربا سے۔ قرآن پاک کہتا ہے، سرکار نے نہیں اللہ کو کہا، اللہ نے کہا سرکار آپ ان کو کہہ دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے، کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت رکھنا۔ مودت محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، اور مودت کی میرے پاس، میں نے جتنی دنیا پھری ہے مجھے تو ایک ہی مثال لگی ہے۔ مودت کہتے ہیں شدید ترین محبت کو، اور وہ ہے مچھلی اور پانی کی۔ مچھلی پانی سے نکلتی ہے، مر جاتی ہے، آپ اس کو بھونیں، کاٹیں، چھیلیں، پکائیں، کھا جائیں، پھر پانی مانگتی ہے۔ یہ مودت ہے۔ عام دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، موت واقعہ نہیں ہوتی، محبت ادھر چلی گئی، وہ ادھر چلے گیا، زندگی چلتی رہی۔ مودت کی پہلی کرائیٹیریا یہ ہے کہ اگر ان کے گھر کی محبت تمہارے اندر سے نکل جائے تو سب سے پہلے تمہاری جان نکل جائے۔ یہ مودت ہے جو اللہ کو چاہیے۔ یہ وہ گھر ہے جس کی قسمیں، پاکیزگی کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو وہ جو طہارت کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے نا، وہ طاقت ہے، وہ اصل چیز ہے۔ ربیع الاول اس گھر کی خوشی ہے، اس گھر کی، اس خاندان کی۔ یہ جو درود ابراہیمی آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یہ اس گھر کی معراج کا نام درود ابراہیمی ہے، یہ اس گھر کی خوشی کا نام ربیع الاول ہے، ٹھیک ہے۔ اور درود ابراہیمی کا پڑھتے ہیں کہ برکت ہو ابراہیم پہ، ان کی آل پہ، جیسے سرکار، برکت ہو سرکار اور ان کی آل پہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ اور ان کے اوپر ہوئی ہے، اور سلامتی ہو یا درود ہو سرکار رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ، اور جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کی آل کون؟ رسالت مآب کے ابا و اجداد۔ اور آل محمد کون؟ رسالت مآب کے بچے۔ سینٹر آف دا گریوٹی، سینٹر آف دا پیوٹ پوائنٹ کون؟ سرکار رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بھائی یہی تو اصل چیز ہے، احساس۔ قرآن پاک میں جہاں حکم کی آیات ہے وہاں ایک بہت بڑی آیت ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی، ان کے قدم سے آگے قدم نہیں بڑھانا، ان کا نام ایسے نہیں لینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو۔ اور اللہ وہیں پہ آگے کہتا ہے کہ تمہارے اعمال حبت کر لوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ حبت ہوتا ہے بیسیکلی کہ اس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کے اعمال غارت ہو جائیں آپ تو توبہ کر لیں گے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں توبہ کی توفیق نہیں دوں گا تمہیں۔ سمجھیے رسالت مآب کتنا سینسٹیو ٹاپک ہے، رسالت مآب سرور انبیاء اللہ کے لیے کتنی، تو ان کے گھر کی خوشی میں خوش ہونا بہت ضروری ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بے شک سر، ٹھیک ہے سر تھوڑی سی نسلوں کو نا، جو آنے والی جنریشن ہے، ان کو تھوڑا سکھائیں بھی۔ میں پہلے ربیع اول پہ باہر جا کے لائٹس ہم چھوٹے ہوتے دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، ہمارا اپنا ایریا جو آپ بھی رہتے ہیں، میرے نیبر ہیں بیسیکلی جعفری صاحب، تو سر مجھے یہ بتائیے گا ہمارے ایریا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہوتا ہے، آپ خود لائٹیں ٹھیک ہے خوشی ہے، لیکن اصل ہے احساس۔ علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے، مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا، جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کی محبت ہی آپ کے دل میں نہیں ہے تو جو مرضی کر لیں غلط ہے نا۔ وہ علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا نا کہ بے مصطفیٰ بے رسان خویش را کہ دین ہماؤست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا بیست، کہ دین صرف اور صرف اور صرف سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان تک پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جاؤ، اگر ان کی ذات تک نہیں پہنچ سکے تو پھر جو کچھ مرضی کر لو وہ ابو لہب ہی ہے۔ بالکل ایسے ہی
ٹھیک ہے, اس کو سمجھیے, یہ اتنی بڑی طاقت ہے رسالت مآب. تو پھر جتنے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ پڑھنے کو بتا دیں, یہ پڑھنے کو, میں مانتا ہی نہیں ہوں بہت ساری چیزوں کو. بڑی سیدھی سی بات ہے, دنیا کی کسی بھی پڑھائی کو کسی بندے نے بتایا ہوگا نا, کسی انسان نے بتایا ہوگا کہ یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو. واحد ایک عبادت ایسی ہے جو اللہ نے خود بتائی ہے, جو اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو, ان کو سلامتی کے لیے بھیجا کرو. تو درود اور سلام, وسلم و تسلیما, ٹھیک ہے. سلام کا ترجمہ کیا ہے؟ السلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو, ٹھیک ہے. سلامتی جو ہے آپ جئیں, آپ سلامت رہیں, ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں رسالت مآب کو؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں, کہ یا رسول اللہ آپ پہ سلامتی ہو, آپ کے بچوں پہ سلامتی ہو. پنجابی کا ترجمہ ہے کہ یا رسول اللہ تسی جیو, تہاڈے بچے جین. آپ کے ہاتھ سے رسول اللہ کی اولاد کو دکھ پہنچ رہا ہے, ان کے خاندان کو دکھ دے رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں, درود پاک بھی پڑھتے ہیں. کون سا؟ کبھی آنکھیں بند کر کے یہ بھی سوچئے گا کہ کربلا سے بڑی توہین رسالت اور کوئی ہو سکتی ہے؟ رسالت مآب کے بچے شہید کر کے جو ہے وہ فوجیں جو ہے وہ نماز پڑھ رہی تھی, اور نماز میں درود ابراہیم بھی پڑھ رہی تھی. کون سا؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی مخدرات کی عطرت کی چادریں نوچ کے ان کی غیرت پہ ہاتھ ڈال کے نماز بھی پڑھی جا رہی تھی, تو جو ہے وہ درود ابراہیم بھی پڑھا جا رہا تھا. کون سا احساس؟ خوشی غم دونوں احساس سے ہوتے ہیں, احساس اصل چیز ہے. یہ ریچولز میٹر نہیں کرتے کہ آپ نے یہ کیا ہے. سرکار کی محبت, ان کی اولاد کا احساس پیدا کر لیں, جو مرضی کریں, ہر دعا پوری ہوگی, ہر چیز پوری ہوگی, جو چاہیے اللہ آپ کے سوچنے سے پہلے دے گا. لیکن جڑیں سرکار کے ساتھ. توبہ کا جو طریقہ قرآن پاک میں اللہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں, تو اللہ کے رسول کو چاہیے ان کو معاف کر دیں. اور اللہ کو تو یہ بخشنے والا اور مہربانی پائیں گے. یعنی معافی دی سرکار نے, مان گیا اللہ. پھر وہ آیا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ, کہ یا رسول اللہ یہ جو اللہ کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں ان سے کہیے فاتبعونی, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ. اتباع کی, رسالت مآب کی, مان اللہ گیا. یعنی یہ لوگ تو اللہ کی محبت کے لیے جا رہے تھے. قرآن پاک کی آیت کا سینٹیکس کہ لوگ اللہ کی محبت کے بارے میں پوچھ رہے تھے. رسالت مآب نے کہا میری اتباع کرو, اللہ خود تم سے محبت کرے گا. تو سمجھے نا سرکار کون ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سمجھے. جس دن آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا, اس دن آپ کو میلاد سمجھ آ جائے گا, اس دن آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت, جن کے سر کے اوپر لولا کلمہ خلقت الافلاق کا تاج ہے, وہ دنیا میں آ رہے ہیں. تو ہر دنیا جس کی وجہ سے یہ کائنات ہے, جس کی وجہ سے دین ہے, جس کی وجہ سے سارا کچھ ہے, وہ تو خوشی منائیں گے نا. اگر آپ کے دل میں بھی ہوگا تو منا لینا, نہیں تو مرضی توڑی میں بھی کر سکتے. سبحان اللہ. لیکن سر یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ان کے جانے کا ٹائم بھی یہی تھا. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین جو ہے وہ, ان کا جو ہے وہ پردہ کرنے کا ٹائم بھی ٹھیک ہے ربیع الاول میں ہی ہے, لیکن کچھ روایات میں وہ سفر میں ہے, کچھ روایات میں وہ جو ہے 12 ربیع الاول کو بھی کہتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے, یعنی فرض کریں, میں چلیں یہاں پہ کیسے بات کر دیتا ہوں, آپ کے کسی بزرگ کا یا کوئی چیز ہے, وہ کسی دن وہ ہے, خوشی ہے, اسی دن کسی کی کوئی جو ہے وہ فوتگی ہو گئی, جی سر, ایک بار دو بار کے بعد آپ دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح کی کریں گے یا کیا کریں گے؟ آپ کو خود فیصلہ کر لینا ہے. دین کو آپ سمجھتے ہیں, میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں. میں اپنی رائے جو ہے نا وہ لوگوں پہ امپوز کرنے کا عادی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اگر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا ظہور سمجھتے ہیں, ہم خوشی کس کی مناتے ہیں؟ نعوذ باللہ سرکار کے جانے کی, نہیں آنے کی, سرکار کے آنے کی. تو پھر اور اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ سرکار کو دے کیا سکتے ہیں؟ سرکار خود کائنات کے مالک ہیں, آپ نے ان سے دین لیا, آپ نے ان سے روشنی دی, آپ نے ان کو دینا ہے. صرف اتنا کام کر لیں, ان کی اتباع کر لیں, ان کی باتوں کو مان لیں, وہ چاہے ان کی خوشی ہو یا غمی ہو. میں نے شروع اسی لیے کیا کہ ان کی خوشی میں خوش, ان کے غم میں غمگین. میں یہ بہت اچھی طرح اس چیز کو سمجھتا ہوں, اس لیے میں نے بالکل شروع سے شروع کیا تھا کہ ان کے غم میں غمگین اور ان کی خوشی میں خوش. ان سے جڑنا اصل چیز ہے, جڑنا. دعا کیجیے فلاں قبولیت فلاں قبولیت, تو بھائی جان اصل چیز یہ ہے کہ جتنا کچھ بھی ہم پڑھنے کو یہ کچھ بتاتے ہیں نا, تو اس کے پیچھے ایک رقص ہے. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اگر آپ اللہ سے جڑ گئے,
آپ کے معاملات ٹھیک ہو گئے, دعائیں قبول ہو گئی, چیزیں ٹھیک ہو سر گئی. جڑنے کا طریقہ ہی عوام پوچھتی ہے. تو جڑنے کا طریقہ ہی تو میں بتا رہا ہوں یار, ہوں جنوں نہیں سمجھ آتی. میں چمگادڑ نوں تے سورج نہیں دکھا سکتا, میں تو نہیں دس سکتا کہ جی چمگادڑ نوں اگر سورج نہیں نظر آتا تو میں اودیاں اکھاں دا آپریشن کر کے دکھا دیاں, سوری وہ مجھ سے نہیں ہونا. میں یہی تو بتا رہا ہوں, قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ یحببکم اللہ. اگر آپ نے جو ہے وہ رسول اللہ سے جڑنا ہے تو رسول اللہ کی اتباع کرنی پڑے گی, رسول اللہ کی خوشی میں خوش ہونا پڑے گا, ان کے دکھ میں دکھی ہونا پڑے گا, ان کی اولاد سے وفادار ہونا پڑے گا. وہ ہو جائیں تو سارا کچھ ہو جائے گا. ان جڑا اس تو بعد بھی پوچھتا ہے سر میرے کو تو کوئی جواب نہیں. سبحان اللہ سر, بہت اچھی بات آپ نے. اور میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو اویئرنیس جو ہے نا آج کل نہیں دی جاتی ان ٹاپکس کے اوپر, اور دوسری طرف عوام کو لگایا جا رہا ہے. تو یہ اصل ٹاپکس ہیں. رسالت مآب کی محبت بہت ضروری ہے, بے شک اس کے علاوہ دین ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ جو ہے وہ مکمل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ اس میں ایڈ نہ ہو. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کو نہیں نا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں, رسالت مآب کے نام سے تحریف کرتے ہیں, کافر ہیں بھائی. اتنی سی بات ہے. اتنی سی بات ہے. شاہ جی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. ایک چھوٹی سی انڈورسمنٹ بہت ضروری ہے, میں ہر پروگرام میں دیتا ہوں. شاہ جی اپنا نمبر آپ خود بتائیں, باقی اسکرین پہ تو چل رہا ہے لیکن اپنا بتائیں گے. ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اکاؤنٹ شاہ جی کے نہیں ہیں, احتیاط کریں. 03027688 میرا جو ہے وہ نمبر ہے, اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے. باقی جس اکاؤنٹ کے اوپر بھی اس کے علاوہ کوئی دوسرا نمبر شو ہو رہا ہے وہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے. نہیں ہے. شاہ جی بہت شکریہ, ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبائیں, جڑے رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.